مجھے خوب اچھی طرح یاد ہے، میری عمر اس وقت 17 سال کی تھی، میں کوئی بچہ نہیں تھا، باقاعدہ میں پڑھتا تھا، سمجھدار تھا، میں نے خود ان جلوسوں میں شرکت کی ہے، میں نے اپنے حضرت صاحب شرف پور شریف والوں کے ساتھ علاقے کے دورے کیے ہیں، مجھے پوری پاکستان کی تاریخ معلوم ہے، آنکھوں سے دیکھی ہوئی حالتیں میرے پیش نظر ہیں، مجھے معلوم ہے کہ یہ لوگ اس وقت کہتے تھے کہ 10,000 محمد علی جناح نہرو کی جوتی کے تخمے پر قربان کیے جا سکتے، یہ سب ان کی تحریریں موجود یہ کہتے ہیں، لیکن اب تک انہوں نے پاکستان کی مخالفت نہیں چھوڑی۔ ہم اہل سنت و جماعت نے پاکستان بنایا اور انشاءاللہ ہم اس پاکستان کی حفاظت کریں گے، کیونکہ ہمیں یہ پاکستان اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ اور یہ لوگ جو در پردہ کچھ اور چاہتے ہیں اور پاکستان کی مخالفت کرتے ہیں، کہیں شیعہ سنی کا مسئلہ چھیڑ دیتے ہیں، کہیں دیوبندی بریلوی کا مسئلہ چھیڑ دیتے ہیں، دوسرے مسائل کو چھیڑ کر یہ پاکستان کے امن اور سلامتی کو خطرے میں ڈالنا چاہتے ہیں، یہ خانہ جنگی کروانا چاہتے ہیں، انشاءاللہ ان کے ناپاک عزائم کو ہم کامیاب نہیں ہونے دیں۔ تو میرے سنی بھائیوں، میں خادم ہونے کی حیثیت سے عرض کرتا ہوں کہ کسی بھی تخریبی کارروائی میں، کسی بھی ایسی تحریک میں آپ شامل نہ ہوں جو پاکستان کے مخالف ہو، یا ان کے عزائم یہ ہو کہ پاکستان میں خانہ جنگی کروائیں اور پاکستان کے امن اور سلامتی کو خطرے میں ڈالیں۔ آپ نے نہایت شرافت کے ساتھ زندگی بسر کرنی ہے اور ثابت کرنا ہے کہ ہم پرامن شہری ہیں، ہم تعمیر چاہتے ہیں، تخریب نہیں چاہتے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ پیسہ جو ہے، پیسہ یہ بری بلا ہے، یہ فتنہ ہے، ایک فتنہ، انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہ فتنہ ہے۔ لوگ پیسے لے رہے ہیں اور جناب دھڑا دھڑ لگے ہوئے، کوئی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اپنا رحم و کرم فرمائے گا۔ میں تلاوت کردہ آیات کا ترجمہ اور چند تفسیری فوائد مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، آپ حضرات بڑی توجہ سے سنیے اور ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے۔ معدن الجود والکرم علیہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، الف لام میم اللہ ورسولہ اعلم۔ اس کا حقیقی مطلب و مفہوم اللہ اور اللہ تعالیٰ کے بتانے سے اس کا حبیب جانتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اسرار ہیں، رموز ہیں، ان کو اسرار ہی رہنے دیجئے اور آگے بڑھیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ کیونکہ دستار بندی کا جلسہ ہے، 13 حافظوں کی دستار بندی ہوئی ہے، حافظوں کی، قاریوں کی، اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ آپ کے سامنے قرآن کریم کے متعلق کچھ بیان کروں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہی کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ قرآن کریم کے سرے ورق پر یوں کہیے کہ قرآن کریم کے دروازے پر اللہ تعالیٰ نے یہ بول لگا دیا ہے، یہ اعلان فرما دیا ہے کہ اے قرآن پڑھنے والوں اور اے قرآن سننے والوں، اس قرآن کو پڑھنے اور سننے سے پہلے یہ جان لو، یہ مان لو کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ قرآن کریم
ہر قسم کے شک اور شبے سے پاک۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ فرمایا ھدی للمتقین، یہ قرآن ہدایت ہے واسطے ان لوگوں کو جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں۔ ذرا غور کیجئے، جو لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے، بے خوف ہیں، کیا ان کے واسطے قرآن ہدایت نہیں؟ سب کے واسطے ہدایت ہے۔ چنانچہ دوسری آیت پڑھی، فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، وہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن اترا، وہ قرآن جو بنی نوع انسان کے واسطے، جو نسل انسانی کے واسطے ہدایت ہے۔ ایک آیت میں فرمایا ھدی للناس، ایک آیت میں فرمایا ھدی للمتقین۔ ان دونوں آیتوں میں تطبیق کیسے ہوگی؟ اس طرح کہ قرآن حقیقت میں تو دنیا کے تمام انسانوں کے واسطے ہدایت ہے، مگر اس کی ہدایت سے مالا مال وہ ہوتے ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے، جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے، جن کے دل میں تقویٰ ہے، وہ متقی پرہیزگار اللہ سے ڈرنے والے، دل میں اللہ کا خوف رکھنے والے جو ہیں، ان کے واسطے قرآن ہدایت ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، ذرا توجہ کیجیے، جن لوگوں کے دلوں میں اللہ کا ڈر اور خوف ہوتا ہے، وہ جو کام بھی کرتے ہیں اس کام کے کرنے سے پہلے اس کام کے انجام کو سوچتے ہیں۔ وہ اندھا دھند ہر کام نہیں کرتے۔ جن کے دلوں میں خوف خدا ہوتا ہے، وہ کام کرنے سے پہلے یہ سوچتے ہیں کہ اس کام کے کرنے سے کہیں میرا خالق و مالک ناراض تو نہیں ہو جائے گا، میں کہیں اس کی سزا کا مستحق تو نہیں ہو جاؤں گا، میرا یہ کام کسی مسلمان کی تکلیف اور اذیت کا باعث تو نہیں بنے گا۔ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں اور ہر کام کو کرنے سے پہلے سوچتے ہیں، اس کے انجام پر نظر رکھتے ہیں، پھر وہ غلط کام نہیں کرتے۔ متقی کے معنی یہ ہے کہ جو جائز کام کرے اور ناجائز سے اجتناب کرے، حلال کو اختیار کرے اور حرام سے اجتناب کرے، اور وہ کوئی کام نہ کرے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث ہو۔ تو ان لوگوں کے واسطے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، ان کے واسطے قرآن کریم ہدایت ہے۔ چنانچہ ایک آیت اور سنو، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ ہم جو قرآن اتار رہے ہیں وہ مومنوں کے واسطے رحمت ہے، شفا ہے، لیکن ظالموں کے واسطے مزید نقصان اور خسران کا موجب ہے۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ، اور یہ قرآن نہیں زیادہ کرتا واسطے ظالموں کے، الا خسارا، مگر خسارے کو، یعنی ظالموں کے واسطے یہ رحمت اور شفا نہیں ہے، بلکہ ان کے نقصان اور خسران میں اضافہ کرتا رہتا ہے۔ یہاں ذرا توجہ کیجیے، اللہ نے وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ نہیں فرمایا، کیونکہ کافر تو قرآن پڑھتا ہی نہیں، قرآن کا ترجمہ اور تفسیر کرتا ہی نہیں، ظالمین فرمایا۔ اور ظالم کون ہوتے ہیں؟
ظالم وہ ہیں جو عدل و انصاف نہ کریں، کیونکہ ظلم کی ضد ہے عدل. جو عدل نہیں کرتے، انصاف نہیں کرتے، ان کے واسطے فرمایا قرآن رحمت اور شفا نہیں ہے. رحمت اور شفا مومنین کے واسطے. معلوم ہوا سب لوگ قرآن سے فائدہ حاصل نہیں کرتے، سب لوگ قرآن سے رحمت اور شفا حاصل نہیں کرتے. بعض لوگ اس قرآن سے نقصان بھی اٹھاتے ہیں، اس قرآن سے وہ خسران بھی اٹھاتے ہیں، ان کو نقصان ہوتا ہے. چنانچہ ایک اور آیت میں فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. بہت سے لوگ اس قرآن سے گمراہ بھی ہو جاتے ہیں اور بہت سے لوگ اس قرآن سے ہدایت بھی پا جاتے ہیں. تو میرے عزیزوں، نوجوانوں، سکولوں اور کالجوں میں پڑھنے والوں، پہلی بات تو یہ یاد رکھ لو کہ سب قرآن پڑھنے والے قرآن سے رحمت، شفا اور ہدایت حاصل نہیں کرتے. بہت سے ایسے ہیں جو اس قرآن سے گمراہ بھی ہو جاتے ہیں اور اس قرآن سے بہت نقصان اٹھاتے ہیں. اب میں نے آپ کو صرف یہ بتانا ہے کہ جو نقصان اٹھاتے ہیں وہ کون ہے. میں یہ تو بتا چکا کہ جو اس سے شفا اور رحمت اور ہدایت حاصل کرتے ہیں وہ ہے جو متقی ہے، پرہیزگار ہے، اللہ سے ڈرنے والے ہیں. وہ تو اس کی رحمت سے، اس کی شفا سے، اس کی ہدایت سے مالا مال ہوتے ہیں. صرف یہ بتانا ہے کہ جن کے واسطے یہ قرآن گمراہی کا باعث بنتا ہے اور جن کے نقصان اور خسران میں یہ قرآن اضافہ کرتا ہے وہ کون لوگ. بس یہ بات کرنی ہے، جتنا وقت بھی اس پر لگے اس کے بعد میں تقریر ختم کر دوں. اللہ فرماتا ہے بلا یزید الظالمین، یہ قرآن نہیں زیادہ کرتا واسطے ظالموں کے الا خسارا، مگر خسارے. ظالمین قرآن سے رحمت، شفا اور ہدایت حاصل نہیں کرتے. اب دیکھو ظالم کس کو کہتے ہیں. ظالم کی تعریف کیا ہے، ظالم کے معنی کیا ہے؟ تو ظلم کے معنی سمجھ لیجئے، ظالم کے معنی خود بخود سمجھ میں آ جائے. ظلم کی تعریف یہ ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، شے کو، چیز کو اس کے محل اور مقام کے سوا رکھنا، یہ ظلم ہے. اور چیز کو اس کے محل اور مقام پر رکھنا یہ عدل ہے. مثلا جرم کرے کوئی اور سزا دے دی جائے کسی اور کو تو بولو یہ کیا ہو گیا؟ ظلم. جس نے جرم کیا تھا اسی کو سزا دی جاتی تو یہ تھا عدل. مزدوری کرے کوئی اور مزدوری کا افزانہ کسی اور کو دے دیا جائے، جس نے مزدوری کی ہے اس کو نہ دیا جائے تو یہ کیا ہو گیا؟ ظلم. اور جس نے محنت مزدوری کی ہے اسی کو اس کا حق اور صلہ دیا جائے تو یہ ہے عدل. اب میں آپ کو انصاف کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آیتیں اتارے بتوں کے بارے میں اور انہی آیتوں کو پڑھ پڑھ کے لکھ کے نبیوں ولیوں پر لگایا جائے تو یہ ظلم ہے یا عدل ہے؟ ظلم ہے. اور جو یہ ظلم کرتے ہیں وہ ظالم ہے. اور ایسے ظالموں کے واسطے قرآن رحمت اور شفا نہیں ہے بلکہ ان کے نقصان اور خسران میں اضافہ کرتا رہتا. تو میرے بزرگوں اور دوستوں، میں دعوے سے کہتا ہوں اور اس دعوے کو ثابت کرنے کے واسطے تیار ہوں، بلکہ ہمارے تمام علماء ثابت کرنے کے واسطے تیار ہیں کہ یہ جو انگریز کے دور اقتدار کے بعد میں پیدا ہوئے ہیں، خدا کی قسم انہوں نے جو آیتیں بتوں کے بارے میں اتری تھی ان آیتوں کو نبیوں ولیوں پر لگانا شروع کیا ہوا ہے. ان کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لو، تقویت الایمان اٹھاؤ، جواہر القرآن اٹھاؤ،
اور کوئی کتاب ہو، درس توحید وغیرہ اٹھا کر دیکھو، جتنی آیتیں بتوں کے بارے میں اتری ہیں ان سب آیتوں کو انہوں نے نبیوں اور ولیوں پر چسپاں کیا ہے۔ تو یہ ظلم ہے یا نہیں؟ ظلم ہے۔ تو ایسے ظالموں کے واسطے قرآن کبھی رحمت اور شفا اور ہدایت نہیں ہوتا۔ چنانچہ آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بتوں والی آیتیں نبیوں ولیوں پر کس طرح لگاتے ہیں، کس طرح لگاتے ہیں؟ غور سے سنو۔ آپ جانتے ہیں کہ جب ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث ہوئے تھے، اس وقت لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ بت پرستی کا یہ عالم تھا کہ مشرکوں نے خانے کعبے کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ گھر گھر میں بت تھے، ہر خاندان ہر قبیلے کا خدا الگ الگ تھا۔ صبح کا خدا الگ، دوپہر کا الگ، شام کا الگ، لڑکا دینے والا الگ، لڑکی دینے والا الگ، ہوائیں چلانے والا الگ، بارشیں برسانے والا الگ، لڑکے دینے والا الگ، لڑکیاں دینے والا الگ، بیڑے ترانے والا الگ اور بیڑے غرق کرنے والا الگ۔ عجیب حالت۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے ان بتوں کے بارے میں آیتیں اتاری، اور یہ میرا دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی آیتیں بھی بتوں کے لیے اتاری ہیں، بتوں کے لیے لفظ ارشاد فرمایا ہے من دون اللہ کا۔ بولو، اللہ نے بتوں کے لیے کیا لفظ فرمایا؟ اس کو ذرا اچھی طرح یاد کر لو، سب کہو من دون اللہ، من دون اللہ۔ بتوں کے لیے اللہ نے یہ لفظ فرمایا من دون اللہ۔ تو وہ جتنی من دون اللہ والی آیتیں ہیں بتوں کے بارے میں اتری ہوئی، ان مولویوں نے جو انگریز کے دور اقتدار کے بعد پیدا ہوئے ہیں اور پہلے علماء کے خلاف ہیں، نئی نئی جماعتوں والے، انہوں نے وہ ساری بتوں والی آیتیں نبیوں ولیوں پر لگائی ہوئی ہیں۔ ان کی کتابیں پڑھ کے دیکھ لو، ان کی تقریریں سن کے دیکھ، کس طرح یہ لگاتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں من دون اللہ کا معنی ہے اللہ کے سوا۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کس طرح لگاتے ہیں۔ بولو، یہ من دون اللہ کا معنی کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے سوا۔ اور کہتے ہیں نبی ولی بھی اللہ کے سوا ہے، لہذا وہ بھی من دون اللہ میں داخل ہے، کیونکہ من دون اللہ کا معنی ہے اللہ کے سوا۔ تو جو بھی اللہ کے سوا ہے وہ من دون اللہ میں داخل ہے، تو نبی ولی بھی اللہ کے سوا ہے، لہذا وہ بھی من دون اللہ میں داخل ہے۔ اس سلسلے میں میں ایک بات عرض کرتا ہوں، میرے بزرگوں اور دوستوں، بلا شبہ نبی ولی اللہ نہیں، اللہ کے سوا ہے۔ ہم ان کو اللہ نہیں مانتے۔ جو نبیوں ولیوں کو اللہ مانے وہ مشرک ہے۔ نبی ولی اللہ نہیں ہے، اللہ کے سوا ہے، مگر وہ من دون اللہ میں داخل نہیں۔ یہ ہمارا دعویٰ ہے۔ نبی ولی یقیناً اللہ کے سوا ہے، مگر وہ من دون اللہ میں داخل نہیں ہے۔ دو دلیلیں پیش کرتا ہوں اس پر۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کو مخاطب کر کے فرمایا، اے مشرکو، انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، انکم بے شک اے مشرکو تم، وما تعبدون اور وہ جن کو تم پوجتے ہو، اور تمہارے من دون اللہ جن کو تم پوجتے ہو، سب جہنم کا ایندھن ہے۔ قرآن سے ثابت ہوا کہ من دون اللہ جہنم کا ایندھن ہے۔ خدا کے لیے ذرا سوچ کر بتاؤ کہ اگر نبیوں ولیوں کو بھی من دون اللہ میں داخل کیا جائے تو وہ بھی جہنم کا ایندھن ٹھہرتے ہیں، اور نبی ولی جہنم کا ایندھن ہے؟ ہرگز نہیں، لہذا وہ من دون اللہ میں داخل نہیں۔
जो शख्स उनको मिन दूनिल्लाह में दाखिल करता है वो इतना बड़ा जालिम है कि उनको जहन्नमी करार देने की कोशिश करता है। तो जो नबियों वलियों को जहन्नमी करार देने की कोशिश करे वो खुद जहन्नम का मुस्तहिक होगा या नहीं होगा? तो अल्लाह नबी वली हरगिज़ जहन्नम का ईंधन नहीं है, और मिन दूनिल्लाह बनस्से कुरानी जहन्नम का ईंधन है। तो मानना पड़ेगा कि नबी वली मिन दूनिल्लाह में दाखिल नहीं। तो जो लोग नबियों वलियों को मिन दूनिल्लाह में दाखिल करते हैं वो इतने बड़े जालिम हैं कि उनको जहन्नम का ईंधन करार देने की कोशिश में मसरूफ है, और इससे बढ़कर कोई और जुल्म नहीं होता। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, तो आप इनकी किताबें पढ़ कर दें। अब हम लोगों को इतनी गहराई तो आती नहीं, इतना इल्म तो होता नहीं। हम कहते हैं भी कुरान की आयत लिखी हुई है और नीचे उसका तर्जमा लिखा हुआ है, लेकिन हमें ये मालूम तो होता नहीं कि आयत उतरी है बुत के हक में और मौलवी ब्लैक मार्केट कर रहे हैं, गड़बड़ कर रहे हैं, बददियानती और बेईमानी का मुजाहिरा करते हुए बुत के हक में उतरी हुई आयत को नबी वली पर लगा रहा है। ये तो कोई आलिम ही समझ सकता है, आप तो समझ नहीं सकते। आपने तो ये देखना है कि ऊपर कुरान की आयत लिखी हुई है, नीचे तर्जुमा लिखा हुआ है कि जो अल्लाह के सिवा को पुकारते हैं वो मुशरिक है, जो अल्लाह के सिवा हैं ये सारे मिल जाएं तो ये एक मक्खी भी नहीं बना सकते। ये वो बस वो जितनी आयतें बुतों के बारे में उतरी, चुनाचे मैं आपको बताता। चूंकि अरब के मुशरिक अपने बुतों को खुदा मानते थे, खुदा का शरीक ठहराते थे, नफा और नुकसान का मालिक समझते थे, हाजत रवा मुश्किल कुशा समझते थे। तो अल्लाह ने आयत उतारी कि किस कदर अफसोस और जुल्म है कि तुम उन मूर्तियों को, उन पत्थरों को, उन देवताओं को, उन बुतों को जो बिल्कुल बेबस है, कोई उनको इख्तियार नहीं, उनकी बेबसी का ये आलम है कि अगर उन पर मक्खी बैठ जाए या उन पर चढ़े हुए चढ़ावे से मक्खी कुछ उठा कर ले जाए तो वो मक्खी से छुड़ा नहीं सकती, मक्खी को उड़ा भी नहीं सकती। ये सारे के सारे मिल जाए तुम्हारे खुदा तो एक मक्खी भी नहीं बना सकते। तो किस कदर अफसोस है कि उन बेबस मूर्तियों को तुम उस खुदा का शरीक ठहराते हो जिसने आसमानों और जमीनों को पैदा किया है, जिसने चांद सूरज सितारों को बनाया, जिसने पहाड़ों को और समुद्रों को पैदा किया, जो हर शय का खालिक है। तुम उसका शरीक उन मूर्तियों को ठहराते हो जिनकी बेबसी का ये आलम है कि मक्खी बैठ जाए तो वो मक्खी भी उड़ा नहीं सकती। तो अल्लाह ताला ने तो आयतें उतारी बुतों के बारे में, इन लोगों ने क्या कहना शुरू कर दिया, आयत पड़ी बुतों वाली और तर्जमा ये किया कि सारे नबी वली मिलकर एक मक्खी नहीं बना सकते। तौबा तौबा। और इनके मज़ार पर मक्खी बैठ जाए तो ये उड़ा भी नहीं सकते हैं। चुनांचे वो एक मौलवी था, वो तकरीर करते करते कहने लगा, तुम कहते हो बड़ा इनको इख्तियार होता है, तो अगर इख्तियार होता है, अगर इनको कुदरतें होती है तो कहो अपने सारे पीरों को कि वो मेरी टांग तोड़ दे, मेरी टांग तोड़ के दिखा दे, मैं मान लूंगा उनको इख्तियार। लो बोलो। तो मैंने कहा भाई हमारे पीर साहिबान जो हैं, हमारे बुजुर्ग, वो टांगे तोड़ते ही नहीं है, वो टंगा तोड़ने वाले में क्यों नहीं है? वो ऐसे काम नहीं करते। उनको क्या जरूरत है तुम्हारी टांग तोड़े? ये काम तो कोई छोटा सा आदमी भी कर सकता है। वो तो अल्लाह के प्यारे हैं, उनकी ये शान नहीं है, वो तो बड़े बड़े काम करते हैं। टंगा तोड़निया ने तो कोई और छोटा आदमी भी कम कर सकता है, किसी से आपकी डंडा दे दे और से तोड़ के रख दे, हद हो गई। चलो जो मैं आपको बताऊं, इनका जो बड़ा था ना इब्ने अब्दुल वहाब, जिसकी वजह से इनको वहाबी कहा जाता है, उसके बारे में ये लिखा है। और कमाल ये है कि लिखा भी मौलवी अशरफ अली थानवी ने। हवाला इसलिए पेश कर दिया है कि कोई पीछो ना बोले।
کیونکہ جان دے ہو نا بعض بندے پیچھوں بول دیں یہ حوالہ نہیں دیا غلط ہے سنو یہ جو تھا ابن عبد الوہاب اس نے 15-20 آدمی اکٹھے کر لیے اور ایک مقام پر اونٹ بیٹھے ہوئے تھے وہاں لے گیا ایک اونٹ بیٹھا جگالی کر رہا تھا ابن عبد الوہاب نے اس اونٹ سے کہا کہ تجھے رسول اللہ کا واسطہ دیتا ہوں اٹھ رسول اللہ کے وسیلے سے اٹھ رسول اللہ کا وسیلہ پیش کرتا ہوں اٹھ چند مرتبہ اس طرح کہا اونٹ کوئی نہ اٹھ بعد میں اس نے مارا ڈنڈا اونٹ اٹھ کے کھڑا ہو کہنا دیکھا تمہارا رسول تمہارے رسول کا وسیلہ وہ کام نہیں کر سکتا جو میرا ڈنڈا کام کر سکتا ہے چنانچہ وہ کہا کرتا تھا واز کرتا تھا تو کہا کرتا تھا کہ میرا یہ ڈنڈا نفع پہنچا سکتا ہے محمد نفع نہیں پہنچا سکتا میں اس ڈنڈے سے کتے کو مار سکتا ہوں سانپ کو مار سکتا ہوں سہارا لے سکتا ہوں ٹیک لگا سکتا ہوں محمد سے کیا کر سکتا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم چنانچہ جن لوگوں کو اکٹھا کر کے لے گیا تھا نا تو ان میں سارے کوئی بیوقوف تو نہیں تھے نا سمجھدار بھی تھے انہوں نے کہا اچھا تو نے اب اپنی دلیل پیش کی ہے نا اب ہمارے ساتھ آ ہماری دلیل بھی دیکھ اور چند گز کے فاصلے پر جو دوسرا اونٹ بیٹھا ہوا تھا وہاں چلے گئے اور جا کر اس اونٹ سے کہنے لگے تجھے خدا کا واسطہ اٹھ اللہ کے واسطے سے اٹھ اللہ کے نام کا وسیلہ اللہ کی ذات کا وسیلہ اللہ کی صفات کا وسیلہ اللہ کا نام ہو رسول اللہ کے وسیلے کے منکر ہو گئے ہو اس طرح اب اللہ کے بھی منکر ہو اب کہو اللہ بھی کچھ نہیں کر سکتا جو کام ڈنڈا کر سکتا ہے وہ اللہ نہیں کر سکتا اللہ کا نام نہیں کر سکتا اب اللہ کے بھی اسی طرح منکر ہو تو یہ تو ان کا حال ہے یہ ان کی عقل ہے تو میرے بزرگوں اور دوستوں میں کیا عرض کر رہا یاد رکھو نبی ولی من دون اللہ نہیں ہے من دون اللہ کچھ نہیں کر سکتا اور اللہ تعالیٰ کا نبی اور اللہ تعالیٰ کا ولی اللہ کے دیے ہوئے اختیارات سے بہت کچھ کر سکتا ہے چنانچہ میں عرض کروں جو بت بنائے گئے یا بنائے جاتے ہیں اب بھی جا کر دیکھ لو ہندوؤں کے مندروں میں جاؤ ابھی میں انڈیا گیا تھا زیارتوں کے واسطے تو میں نے دیکھا جگہ جگہ وہاں بت بنے ہوئے جگہ جگہ اور یہ پجاری جو ہے وہ پوجا کرتے ہیں تو ان بتوں کی آنکھیں بھی ہوتی ہیں کان بھی ہوتے ہیں ہاتھ بھی بناتے ہیں پیر بھی بناتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ میرے محبوب ان لوگوں سے پوچھو جنہوں نے یہ مورتیاں بنائی ہیں اور جن کو یہ خدا مانتے ہیں جن کی پوجا کرتے ہیں ان مورتیوں کے پجاریوں سے پوچھو کہ اپنے خداؤں کی جو تم نے آنکھیں بنائی ہیں کیا وہ ان آنکھوں سے دیکھتے ہیں تم نے ان کی آنکھیں تو بنائی ہیں مگر وہ ان آنکھوں سے دیکھتے نہیں تم نے ان کے کان تو بنائے ہیں مگر وہ ان کانوں سے سنتے نہیں تم نے ان کے ہاتھ تو بنائے ہیں مگر وہ ان ہاتھوں سے کوئی چیز پکڑ نہیں یہ نماز کے کیوں بڑے پابند ہے نماز اللہ کا حکم ہے اور نماز سے روکنے والا ہے شیطان بولو کون روکتا ہے شیطان وہ روکتا ہے کہ نماز نہ پڑھے ان کو کیوں نہیں روکتا اس کی وجہ ہے نہیں غور سے سنو ہنسو نہیں غور سے سنو مسئلے ان کو شیطان نہیں روکتا اس واسطے یہ بڑے پابند شیطان ان کو کہتا ہے نمازیں پڑھو مگر نبیوں ولیوں کی تعظیم نہ کرنا ان کو نماز سے نہیں روکتا تعظیم سے روکتا ہے چنانچہ اس کا حربہ کامیاب ہے یہ نبیوں ولیوں کی تعظیم نہیں کرتے اور نماز سے وہ روکتا نہیں کیوں کہ وہ جانتا ہے کہ میں نے 6 لاکھ برس تک نماز پڑھی تھی شیطان نے 6 لاکھ برس تک اللہ کی عبادت کی تھی تو مردود ملعون کیوں ہو گیا
आदम अलैहिस्सलाम की ताजीम नहीं की। वो खुद जानता है, क्योंकि उसके साथ ये बीती है कि ताजीम न करने की वजह से मेरी 6 लाख बरस की काम नहीं आई, इनकी 30-40 बरस की क्या करेंगे। तो वो कहता खूब पढ़ो, डट के पढ़ो, मैं तुम्हारी नमाजों से नहीं डरता, क्योंकि मैं खुद जानता हूं, मेरे साथ खुद भी मेरी 6 लाख बरस की काम नहीं आई, तुम्हारी 30-40 बरस की क्या करेंगी। नमाजें बेशक पढ़ते रहो, मगर ताजीम ना करना, फिर तुम मेरी ही जमात के हैं। मैं भी नमाजी तो बड़ा पक्का था, बस ताजीम नहीं की बड़ा घर कुआ है। वो इनको ताजीम से रोकता है कि ताजीम ना करना, नमाज बेशक पढ़ो, ताजीम ना करना, क्योंकि वो जानता है कि मैं ताजीम ना करने की वजह से मलऊन और मरदूद हुआ। और उसने देखा है कि ये सुन्नी जो है ये ताजीम तो छोड़ते नहीं, एड़ी चोटी का जोर लगा चुका है। सुन्नी ताजीम नहीं छोड़ते, बल्कि दिन ब दिन ताजीम का सिलसिला बढ़ता चला जा रहा। मसलन देखो, अल्लामा इमाम जलालुद्दीन सयूती रबी अल्लाह ताला ने फरमाते हैं मिन ताज़ीम ही अमलुल मौलद, नबी करीम का मिलाद शरीफ करना ये हुजूर की ताज़ीम है। मिलाद शरीफ करना हुजूर की ताज़ीम। और हम जो मिलाद शरीफ में खड़े होकर सलातो सलाम पढ़ते हैं, ये खड़े होकर सलातो सलाम पढ़ना ये हुजूर की ताज़ीम। अल्लाह फरमाता है मेरे रसूल की ताजीम और तौकीर करो। और मैं एक बात आज आपको बताऊं, अल्लाह का तरीका भी यही है कि अल्लाह पहले तो अपने नबी का जिक्र करता है, बाद में सलाम भेजता है, और सलाम पर जिक्र को खत्म कर देता है। ये बड़ी अहम बात है, इसको याद रखना। ये लोग कहते हैं ना, तुम जो जलसा करते हो नबी करीम का, कोई भी जलसा करो, मीलादुन नबी का हो, मेराजुन नबी का हो, कोई जलसा भी हो, बाद में तुम सलाम पढ़ते हो, ये कहां लिखा हुआ है? तो ये बात जरा तवज्जो से सुनो। कुरान पढ़ के देखो, अल्लाह ने जहां भी अपने नबियों का जिक्र किया है ना, पहले तो जिक्र किया और आखिर में अल्लाह ने सलाम भेजा और सलाम पर जिक्र को खत्म कर दिया। मसलन एक मिसाल सुनो, 23वां पारा निकाल लो, सुबह देखना अल्लाह ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र शुरू। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की, रब्बे हबली मिनस सालिहीन, ऐ मेरे रब मुझे नेक बेटा अता फरमा। अल्लाह फरमाता है फबश्शरनाहु बिगुलामिन हलीम, हमने इब्राहीम को एक हिलम वाले बुर्दबार बेटे की बशारत दी। ये सीरत बयान हो रही है। सीरत के माने हालात का बयान है, किसी के हालात बयान करना गोया उसकी सीरत बयान करना, उनकी सीरत बयान हो रही। अल्लाह फरमाता है हमने हिलम वाले बेटे की बशारत दी। फलम्मा बलगा माहु साया, और जब वो बच्चा दौड़ने भागने की उम्र को पहुंचा, क़ाला या बुनय्या इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेटा मैंने ये ख्वाब देखा है कि मैं तुझे ज़िबा करता हूं, अब बता तेरी राय क्या है। ईद के महीने में हमेशा ये बात सुनते हो या नहीं सुनते? अल्लाह ताला इस तरह जिक्र कर रहा कि इस्माईल अलैहिस्सलाम ने कहा अब्बा जान कर दीजिए जो आपको हुक्म हुआ, इंशाअल्लाह मुझे साबिरों में से पाएंगे। फिर दोनों बाप बेटा अल्लाह के हुक्म की इताअत के लिए तैयार हो गए। बाप ने बेटे को पेशानी के बल लिटाया और छुरी फेर दी, तो अल्लाह फरमाता है हम पुकार उठे कि ऐ इब्राहीम, बस बस तूने अपने ख्वाब को सच्चा कर दिखाया। ये बहुत बड़ा इम्तिहान था जिसमें तू कामयाब हुआ है, और हमने उसके फिदिये में इस्माईल अलैहिस्सलाम के बदले में एक बहुत बड़ा फिदिया दे दिया, और इस रस्म को हमने पिछलों में बाकी रखा। वतरकना अलैहि फिल आखरीन, ये सारा जिक्र करके हाफिज यहां बैठे हुए, आखिर में अल्लाह ने क्या फरमाया? सलामुन अला इब्राहीम, सलाम हो इब्राहीम। पहले अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम का जिक्र किया और आखिर में सलाम भेजा और सलाम पर जिक्र को खत्म
کر دیا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کا ذکر کیا اور آخر میں فرمایا سلام علی موسیٰ و ہارون. نوح علیہ السلام کا ذکر کیا، فرمایا سلام علی نوح فی العالمین. انبیاء رسولوں کا ذکر کیا تو فرمایا سلام علی المرسلین، سلام علی الیاسین. پہلے اللہ ذکر کرتا ہے، بعد میں سلام بھیجتا ہے. ہم بھی پہلے نبی کریم کا ذکر کرتے ہیں، بعد میں نبی کریم پر سلام دے. اللہ ہمارا طریقہ وہی ہے جو اللہ کا طریقہ ہے، جو اللہ کی سنت ہے. اور انہوں نے کبھی بعد میں سلام پڑھائی ہے. میرے بزرگوں اور دوستوں، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ میلاد شریف حضور کی تعظیم ہے. یہ کھڑے کر سلام پڑھنا حضور کی تعظیم. حضور کے لیے تو یہ کھڑے نہیں ہوتے، لیکن تھانے دار آ جائے تھے پہلے ہی کھڑے ہوئے. السلام علیکم جناب. حالانکہ مسئلہ ہے بھی اور والا سلام کرے، یہ پہلے کھڑے ہوتے اسلام کی بھی ابتدا. السلام علیکم جناب. حد ہو گئی. تو تو تھانے دار کے لیے کھڑا ہو جائے، تیری توحید میں کوئی فرق نہ آئے. ہم رسول اللہ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، تو شرک کرتا ہے. کراچی کا واقعہ ہے، ایوب خان کے دور کا واقعہ. ایوب خان صاحب آئے کراچی میں تو شہر کے معزز لوگوں کو بلایا گیا، مجھے بھی بلایا گیا، اور بھی جو مختلف مکاتیب فکر کے علماء تھے ان کو بھی بلایا گیا. تو میں تھا، حضرت مولانا عبد الحامد بدایونی رحمت اللہ علیہ تھے. جب میں آیا تو مولانا پہلے بیٹھے ہوئے تھے اور میں نے دیکھا تو ان کے پاس جگہ خالی تھی، تو میں اپنے عالم اور اپنے بزرگ کے پاس بیٹھ گیا. قریب ہی ایک کراچی کے بڑے مشہور و معروف مولوی صاحب تھے، وہ بھی بیٹھے. مولوی احتشام الحق صاحب وہ بھی بیٹھے. خیر تھوڑی دیر گزری تو ایک صاحب آئے، انہوں نے آ کر کہا حاضرین، خواتین و حضرات، آج کل یہ رواج ہے، خواتین پہلے تھے حضرات پیچھے. یہ پتا کہاں سے آئی ہے بدعت؟ انگریزوں سے. لیڈیز اینڈ جینٹل مین. حالانکہ قرآن پڑھ کر دیکھو، قرآن میں اللہ نے جہاں کہیں بھی عورتوں مردوں کا ذکر کیا، مردوں کا ذکر پہلے کیا، عورتوں کا بعد. من ذکر اور ان المسلمین والمسلمین. جتنی جگہ پر بھی رجالا کثیر و نساء، ہر جگہ اللہ نے مردوں کا ذکر پہلے کیا، عورتوں کا بعد میں. انہوں نے عورتوں کو پہلے کر دیا، مردوں کو خواتین والا. یہ سب انگریزوں کے سیکھے ہوئے طریقے. انگریز کیا کہتے ہیں؟ سلام کرتے ہیں، گڈ مارننگ، گڈ مارننگ، گڈ نائٹ، گڈ نائٹ. انہوں نے بھی آج کل جتنے یہ بڑے بڑے انگریزی خان، السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، السلام وعلیکم السلام. یہ اسی کا طریقہ ہے، گڈ مارننگ، گڈ مارننگ، گڈ نائٹ، گڈ نائٹ. بات ہوگا. خیر یہ تو ضمن بات آ گئی. ہمیں چاہیے ہم حضور کا طریقہ اختیار کریں. میرے بزرگوں اور دوستوں، کیا بات کر رہا ہے؟ مولوی احتشام الحق صاحب بھی بیٹھے. ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا خواتین و حضرات، ابھی صدر صاحب تشریف لائیں گے اور ان کے آتے ہی قومی ترانہ بجنا شروع ہو جائے گا، پاک سرزمین شاد. تو جو ہی صدر صاحب آئیں گے قومی ترانہ بجنا شروع ہو جائے گا تو سب حضرات احتراماً کھڑے ہو جائیں گے. اور جب ترانہ پورا ہو جائے گا تو پھر صدر صاحب بیٹھ جائیں گے، تو پھر آپ بھی بیٹھ جائیں گے. لیجئے صاحب، صدر صاحب آئے، قومی ترانہ بجنا شروع ہو گیا، سب کھڑے ہو گئے، تھانوی صاحب بھی کھڑے ہو گئے. جب ترانہ بج گیا، صدر صاحب نے تقریر کی، ختم ہو گیا سلسلہ، تو جانے لگے نا ہم. تو اللہ تعالیٰ بخشے حضرت مولانا عبد الحامد صاحب بدایونی کو، وہ مولوی احتشام الحق صاحب کے پاس گئے اور کہا مولانا حضور کے لیے تو کھڑا ہونا شرک ہے، یہ ترانے کے لیے کھڑا ہونا کیسا ہے؟ میں بالکل صاحب، یہ سنی سنائی بات نہیں، آنکھوں دیکھی ہے، اور یہ کہہ کر چلے گا. تو یہ ترانے
मिलने के लिए खड़े होंगे, थानेदार साहब आ गए तो खड़े होंगे हैं, और हुजूर के लिए खड़ा होना ये शिर्क है, ये हद हो गई। तो क्या बात कर रहा था कि ये हुजूर के लिए जो हम खड़े होकर सलाम पढ़ते हैं ये हुजूर की ताज़ीम, मिलाद शरीफ करना हुजूर की ताज़ीम। तो शैतान ने जोर लगाया मिलाद बिदअत है, मिलाद बिदअत है, सलाम पढ़ना शिर्क है, मिलाद बिदअत है। जिन्होंने ने जोर लाया उन्ना ही मिलाद बढ़िया। पहले तो शहर में एक आध होता था, अब गली गली, कूचे कूचे, मल्ले मल्ले, गाँव गाँव, हर दफ्तर में, हर ऑफिस में, हर महकमे में, मिलों में, फैक्ट्रियों में, कारखानों में, तमाम जगह, यहां तक के प्रेसिडेंट हाउस में, यहां तक के इंडिया में इंदिरा ने भी हुक्म दे दिया कि 12 रबीउल अव्वल ये मुसलमानों का बहुत बड़ा दिन है, उसने उसकी छुट्टी मंजूर कर ली है और इंडिया में भी 12 रबीउल अव्वल को सरकारी तौर पर मनाया जाया करेगा। तो शैतान ने कहा मैंने तो रोका था मिलाद से, बड़ा जोर लगाया भी बिदअत है बिदअत है, जिन्ना मैंने रोकिया उतना ही ज्यादा हो गया है। ये सुन्नी ताजीम को तो छोड़ते नहीं, उसने देखा कि ये ताजीम तो छोड़ते नहीं, मैंने उल्टा होके जोर लगाया है, ये ताजीम तो छोड़ते नहीं, चलो नमाजें ही छुड़वाओ, कुछ तो नुकसान पहुंचाओ, दुश्मन जो हुआ। तो उसने नमाजें छुड़वानी शुरू कर दी, देखा उसने कि ताजीम तो ये छोड़ते नहीं, चलो नमाजें ही छुड़वाओ, दुश्मन जो हुआ। तो मेरे सुन्नी भाइयों बुजुर्गों, देखो जिस तरह अल्लाह ने तुम्हें बड़े प्यारे अकीदे बख्शे हैं और अपने प्यारों और अपने मुकर्रबों की ताजीम की तौफीक बख्शी है, इसके साथ साथ अगर तुम सौम और सलात के पाबंद हो जाओ, नबी पाक की शरीयत और सुन्नत पर अमल करो, तो खुदा की कसम तुम अल्लाह के महबूब बन जाओ, अल्लाह के प्यारे बन जाओ। इसी वास्ते नबी करीम ने फरमाया फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह, मेरी इत्तिबा करो, मेरे गुलाम बन जाओ, अल्लाह के महबूब हो जाओगे, अल्लाह तुमसे प्यार करने लगेगा। तो हुजूर की इत्तिबा करो, सौमो सलात की पाबंदी करो, जिस तरह अल्लाह ताला ने तुम्हें ये तौफीक बख्शी है कि तुम अंबिया और औलिया की ताजीम करते हो, सौमो सलात की भी पाबंदी करो और इनकी नमाजों को देखकर धोखा न खाना, क्योंकि जब ये ताजीम नहीं करते सब बर्बाद, जब बेअदबी करते हैं सब बर्बाद। क्या आप नहीं जानते कि अल्लाह ने सहाबा किराम को हुक्म दिया कि जब मेरे नबी से बातचीत करो तो देखना दौराने गुफ्तगू कहीं तुम्हारी आवाज मेरे नबी की आवाज से ऊंची न हो जाए, और अगर हो गई तो फिर अंतहबता अमालुकुम, तुम्हारे सारे अमल बर्बाद हो जाएंगे। मालूम हुआ बेअदबी जो है वो अमलों को बर्बाद कर देती है। तो जो लोग बेअदबियां करते रहते हैं इनके अमलों को ना देखो, सब बर्बाद होते रहते हैं। अमल उनके मकबूल होते हैं जिनको जिनके दिलों में हुजूर की मोहब्बत होती, हुजूर की अजमत होती। और इनका तो अब ये हाल हो गया है, पहले तो कहते थे ना नबियों वलियों से ना मांगो, अब खुदा से मांगने से भी रोकने लगे, कहते हैं खुदा से भी ना मांगो। मैं सही कहता हूं है, खुदा से भी मांगने से रोकने लग गए। ये नबी करीम की बारगाह से दूर होने की ये शामत पड़ी कि खुदा ने अपनी बारगाह से भी इनको दूर कर दिया। चुनांचे देखो ये नमाज जनाजा के बाद दुआ नहीं मांगती, बोलो दुआ अल्लाह से मांगी जाती है या नबी वली से? अल्लाह से। तो अब अल्लाह से भी मांगने से रोकना शुरू कर दिया कि जी अल्लाह से दुआ ना मांगे। क्यों ना मांगे जी? कहते हैं नमाज जनाजा खुद दुआ है, नमाज जनाजा खुद दुआ है। और अगर यही बात है तो फिर जो फर्जे ऐन है वो भी तो दुआ है। बोलो फर्जे ऐन जो 5 वक्ता नमाज पढ़ते हो उसमें सबसे पहली क्या पढ़ते हो? अलहम्द शरीफ, और अलहम्द अफजल दुआ। हदीस में फरमाया कि अलहम्द शरीफ जो है ये अफजल दुआ है। तो जब नमाज के अंदर अफजल दुआ मांगी गई तो फिर बाद में दुआ मांगने की क्या जरूरत? अत्तहियात में भी बोले तुम दुरूद शरीफ के बाद दुआ मांगते हो या नहीं? कोई रब्बे जान नहीं पढ़ता है, कोई अल्लाहुम्मा रब्बे इन्नी ज़लमतु नफ्सी पढ़ता है, वो भी दुआ है। तो फर्जे ऐन नमाज के अंदर भी दुआ है। तो जब अंदर दुआ है तो फिर बाद में भी दुआ नहीं मांगनी चाहिए। अगर यही दलील है कि नमाज जनाजा के अंदर दुआ है, देखो नमाज जनाजा में कितनी तकबीरें होती हैं? बोलो
پہلی اور دوسری کے درمیان پڑی جاتی ہے ثنا، دوسری اور تیسری کے درمیان درود شریف، تیسری اور چوتھی کے درمیان دعا، دعا آخر میں مانگی گئی۔ تو فرض عین میں بھی تو درود کے بعد دعا ہے، فرض عین میں درود کے بعد دعا، جس طرح کہ نماز جنازہ درود کے بعد دعا، بلکہ فرض عین میں تو ایک اور دعا ہے جو سورہ فاتحہ ہے، افضل دعا۔ تو پھر فرض عین کے بعد بھی دعا نہیں مانگنی چاہیے، حالانکہ حدیث شریف ہے، ترمذی میں حدیث موجود ہے، مشکات میں بھی موجود ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کون سی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے؟ فرمایا جو فرضوں کے بعد مانگی جائے اور رات کی گھڑیوں میں مانگی جائے، رات کی گھڑیوں میں تہجد کے بعد، رات کو نفل پڑھنے کے بعد جو دعا مانگی جائے یا فرضوں کے بعد۔ تو دیکھو نماز جنازہ بھی فرض ہے، نماز جنازہ بھی فرض ہے، اس کو کفایہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ چند لوگ اگر پڑھ لیں تو یہ فرض سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے، اور اگر چند بھی نہ پڑھے تو سب کے سب ذمہ دار، سب کے سب گناہ گار، یہ بھی تو فرض ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب تم نماز پڑھو تو پھر اللہ کی طرف رغبت کرو، چنانچہ اللہ فرماتا ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ تفسیر ہوتا کرتے کہ وہ کہتے ہیں فن سب سے مراد ہے عبادت نماز، کہ جب تم عبادت سے نماز سے فارغ ہو جاؤ تو پھر رب کی طرح رغبت کرو۔ کیا مطلب کہ اس سے دعا مانگو۔ قرآن میں اللہ نے حکم دیا اور حدیث میں حضور نے فرمایا جو نماز فرضوں کے بعد مانگی جائے وہ زیادہ قبول ہوتی ہے، زیادہ قبول ہوتی ہے، اور یہ بھی فرض ہے۔ لیکن میں صریح بات کروں، مشکات شریف کے اندر حدیث موجود ہے، ابو داؤد شریف کی حدیث، حضور فرماتے ہیں فَإِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ فَأَخْلِصُوا لَهُ دُعَاءً۔ حضور فرماتے ہیں جب تم میت پر نماز پڑھ لو تو پھر خالص اس کے لیے دعا مانگو۔ جہاں حکم نماز کے بعد دعا مانگنے کا ہے، جس کی دو مثالیں پیش کرتا ہوں۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں اس حدیث میں وہ دعا مراد ہے جو جنازے کے اندر پڑھی جاتی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ میں آیتیں پڑھتا ہوں، اس کا جواب دو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا، جب تم نماز پڑھ لو تو پھر منتشر ہو جاؤ۔ تو بولو نماز کے اندر منتشر ہونے کا حکم ہے یا نماز کے بعد؟ کہ جب نماز پڑھ لو پھر منتشر ہو جاؤ، جیسے وہ ہے نا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، اسی طرح یہ ہے اِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ فَانتَشِرُوا بھی امر فَأَخْلِصُوا بھی امر، یعنی جب نماز پڑھ لو تو نماز کے بعد منتشر ہو جاؤ۔ اسی طرح یہاں ہے کہ جب نماز پڑھ لو تو بعد میں خالص اس کے لیے دعا۔ اور سب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانتَشِرُوا، جب تم کھانا کھا لو تو کھانے کے بعد منتشر ہو جاؤ۔ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانتَشِرُوا، تو بولو کھانے کے دوران ہی منتشر ہونے کا حکم ہے یا کھانا کھانے کے بعد؟ کھانا کھانے کے بعد۔ جس طرح ہے نا فَإِذَا طَعِمْتُمْ، اسی طرح فَإِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ، وہاں ہے فَانتَشِرُوا، یہاں فَأَخْلِصُوا، وہ بھی امر یہ بھی امر۔ جس طرح کھانا کھانے کے بعد منتشر ہونے کا حکم ہے، اسی طرح نماز میت پر پڑھنے کے بعد دعا کا۔ ایک بات اور سنو، دھیان سے سننا، یہ بات طالب علم خاص طور پر یاد رکھیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں جی یہاں جو حدیث ہے نا اس سے مراد وہ دعا ہے جو نماز کے اندر مانگی جاتی ہے، جو نماز کے اندر مانگی جاتی ہے۔ میں کہتا ہوں وہ مراد نہیں ہے۔ دلیل میرے پاس کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ حضور نے فرمایا فَإِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ فَأَخْلِصُوا لَهُ، یہ لہو میں ہو جو ہے یہ ضمیر ہے، اور اس ضمیر کا مرجع میت، کہ جب تم نماز پڑھ لو تو نماز کے بعد خالص
خالص میت کے واسطے دعا کرو. کیوں؟ ادھر دیکھو، جو نماز کے اندر آپ دعا مانگتے ہیں وہ خالص میت کے لیے نہیں ہوتی، وہ تو سب کے لیے ہوتی ہے. اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا. یہ تو سب کے لیے ہی کہ یا اللہ بخش دے ہمارے زندوں کو، ہمارے مردوں کو، ہمارے حاضروں کو، ہمارے غائبوں کو، ہمارے چھوٹوں کو، ہمارے بڑوں کو، ہمارے مردوں کو، ہماری عورتوں کو. یہ تو سب کے لیے ہوئی. تو حضور نے فرمایا جو نماز جنازے کے اندر، جو دعا جنازے کے اندر تم مانگتے ہو وہ تو سب کے لیے تھی. اب نماز کے بعد فاخلصوا لہ، خالص اس میت کے واسطے دعا مانگو. بھئی یہ نقطہ سمجھ میں آیا کہ جو نماز جنازہ کے اندر دعا مانگی جاتی ہے وہ خالص اس کے لیے نہیں، وہ تو سب کے لیے ہوئی. حضور فرماتے ہیں وہ تو تم نے سب کے لیے دعا مانگی ہے، اب بعد میں خالص اس میت کے واسطے دعا مانگو کہ یا اللہ اس میت کو بخش دے. اور سنو، یہ کہتے ہیں جی صحابہ نے نہیں پڑھی، جی حضور نے نہیں پڑھی. آؤ میں تمہیں بتاؤں، کنز العمال شریف، کنز العمال شریف کے اندر حدیث موجود ہے. حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کا انتقال ہو گیا. انہوں نے اپنی بیٹی کی نماز جنازہ خود پڑھی. تو سنو، انہوں نے 4 تکبیریں کہیں اور سلام پھیر دیا. 4 تکبیریں کہہ کر سلام پھیر دیا، اور سلام پھیر کر جتنی دیر 2 تکبیروں میں لگتی ہے اتنی دیر کھڑے دعا مانگتے رہے. جتنی دیر 2 تکبیروں میں لگتی ہے نا اتنی دیر دعا مانگتے رہے. اور جب دعا مانگ کر پھر انہوں نے کیا فرمایا؟ دعا مانگ کر انہوں نے فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصنع ہکذا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیشہ اسی طرح کیا کرتے تھے. کیا کہا انہوں نے؟ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصنع ہکذا، جس طرح میں نے کیا ہے نا کہ 4 تکبیریں پڑھی، سلام پھیر دیا، بعد میں 2 تکبیروں کی مقدار دعا مانگی ہے. نبی کریم علیہ السلام بھی اسی طرح کیا کرتے تھے. اور یہاں طالب علم ہے سارے، بولو اگر مضارع کے صیغے پر کانا داخل ہو جائے تو کیا بن جاتا ہے؟ اب بولو، اگوں بولو کوئی. ماضی استمرار، یعنی دوام و استمرار کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے. تو صحابی کیا کہہ رہے ہیں؟ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصنع ہکذا، یصنع صیغہ ہے مضارع کا، اس پر کانا داخل ہے. تو صحابی کے قول سے یہ ثابت ہوا کہ نبی کریم علیہ السلام ہمیشہ اس طرح کیا کرتے تھے کہ نماز جنازہ پڑھتے تھے، 4 تکبیریں کہتے تھے، سلام پھیرنے کے بعد 2 تکبیروں کی مقدار دعا مانگتے رہتے. اور سنیے، ایک جنازے میں حضرت عبداللہ ابن عمر گئے، دوڑ کر گئے، مگر آپ کے جانے سے پہلے نماز ہو گئی. تو آپ نے دور سے پکارا کہ نماز میں تو تم سبقت لے گئے، نماز تو تم نے پڑھ لی، میں نماز میں شریک نہیں ہو سکا، اب تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ، مجھے دعا میں تو شریک کر لو. ہے دعا میں تو شریک کر لو. چنانچہ وہ دوڑ کر پہنچے تو دعا انہوں نے مانگی. اگر دعا بالکل نہیں مانگی جاتی تھی تو انہوں نے کیوں کہا کہ نماز تو تم نے پڑھ لی ہے، مجھے دعا میں تو شریک ہونے دو. تو معلوم ہوا صحابہ کرام بھی نماز جنازہ کے بعد، مجھے کسی نے کہا مولوی صاحب کہ نماز جنازہ کے بعد دعا کیوں نہیں مانگتے؟ میں نے کہا اس لیے، یہ کہتے ہیں ہم نے تو بخشا جانا ہی نہیں، یہ کیوں بخشا جائے؟ مردے کے بھی دشمن ہے. میرے دعا مانگے کو تو یہی کہے گا نا یا اللہ اس کو بخش دے. اللہ سے بھی مانگنے سے روکنے لگ گئے. یہ ان پر وبال پڑا ہے رسول اللہ سے نہ مانگنے کا. انہوں نے رسول اللہ سے منہ پھیرا، رب نے ان سے منہ پھیرا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے اسی لیے فرمایا، فرماتے وہ کہ اس در کا ہوا
خلق خدا اس کی ہوئی وہ تو اس در کا ہوا، خلق خدا اس کی ہوئی وہ تو اس در سے پھرا، اللہ اس سے پھر گیا وہ تو اس در سے پھرا۔ اس کی ہو، اور جس نے حضور کے در سے منہ پھیرا اللہ نے اس سے منہ پھیرا، وہ تو اس در سے پھیرا اللہ اس سے پھر گیا۔ انہوں نے رسول اللہ کے در سے منہ پھیرا، رب نے ان سے منہ پھیرا۔ اب مجھ سے بھی مت مانگو جاؤ۔ اس نے اپنی بارگاہ میں بھی ہاتھ پھیلانے کی توفیق سلب کر لی۔ نماز جنازہ کیا؟ میں حاجیوں سے پوچھتا ہوں، یہ بزرگ بیٹھے ہوئے سفید داڑیوں والے دوسرے جنہوں نے حج کیا وہ ہاتھ کھڑے کرو، جواب کو مان۔ حاجیوں کسی کی رعایت نہ کرو، میں تمہیں ایمان کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ وہاں مکے مدینے میں تم نے کبھی دیکھا ہے کہ فرضوں کے بعد کبھی دعا مانگی گئی ہو؟ بولو اونچی بولو، نہیں وہاں دعا نہیں مانگی، سلام تیرا چل گئے فرضوں کے بعد بھی دعا نہیں مانگتے، کیوں نہیں مانگتے؟ اللہ تعالیٰ نے توفیق سلب کر لی ہے کہ میرے رسول کی بارگاہ سے منہ پھیرنے والوں میری بارگاہ میں بھی ہاتھ نہ پھیلاؤ۔ دعا مانگتے ہی نہیں، سنتا بھی نہیں کرتے ہیں، کپڑے پر بچے۔ تو میرے دوستوں بزرگوں سنو، نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنی جائز ہے۔ بولو سارے، نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنی جائز۔ اعلیٰ حضرت قادر بریلوی نے اس مسئلے پر ایک پورا رسالہ لکھا۔ میں نے بھی کراچی سے ایک اشتہار چھپا کہ نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنا بدعت ہے۔ الحمدللہ اس گناہگار نے اس کا جواب لکھا، وہ جواب لکھ کر ساری کراچی میں تقسیم ہوا۔ ابھی اس کو دوبارہ ہم چھاپ رہے ہیں، اشتہار کی شکل میں ہے، آپ بھی منگوا لینا۔ تو میں نے آپ حضرات کے سامنے بہت کچھ بیان کیا ہے، وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ ہمارے اس دارالعلوم نے ماشاءاللہ بڑی ترقی کی ہے۔ پچھلی مرتبہ میں آیا تھا تو نیچے واج ہوا تھا، اس مرتبہ اوپر ہوا ہے، آئندہ آؤں گا تو انشاءاللہ اس سے بھی اوپر ہوگا۔ تو یہ اس قسم کے ادارے جو دین کی خدمت کر رہے ہیں، آپ کے بچوں کو زینت اسلام سے، زینت علم سے اور قرآن کریم کی تعلیم کے زیور سے آراستہ و پیراستہ کر رہے ہیں، ایسے اداروں کی دل کھول کر امداد کرنی چاہیے۔ تو میں اپنے تمام بزرگوں دوستوں سے پرزور اپیل کروں گا، تم نے ان کے پاؤں تو بنائے ہیں مگر ان پاؤں سے وہ چل نہیں سکتے۔ پوچھو ان پجاریوں سے کہ کیا تمہارے یہ دیوتے جو ہیں دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، یہ کچھ تصرف کر سکتے ہیں، یہ چلتے ہیں؟ نہیں۔ قرآن سے ثابت ہوا کہ بتوں کی آنکھیں تو ہیں مگر وہ دیکھتے نہیں، کان تو ہیں مگر وہ سنتے نہیں۔ مگر ولی اللہ کی تو شان یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے جو بندہ میرا محبوب بن جاتا ہے اس کے کان میں بن جاتا ہوں جن کانوں سے وہ سنتا ہے، اور اس کی آنکھیں میں ہو جاتا ہوں جن آنکھوں سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کے ہاتھ میں بن جاتا ہوں جن ہاتھوں سے وہ تصرف کرتا ہے، اور ان کے پاؤں میں بن جاتا ہوں جن پاؤں سے وہ چلتے ہیں۔ پھر اس بندے کی یہ شان ہو جاتی ہے کہ بغداد میں بیٹھا بیٹھا پکارنے والوں کی پکار کو سن لے۔ کہ بخارے میں بیٹھا بیٹھا شاہ نقش بند یہ فرماتا ہے کہ ہمارے نزدیک کامل ولی وہ ہے جو روئے زمین کو اس طرح دیکھے جس طرح اپنے انگوٹھے کے ناخن کو دیکھتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
کرو ان کا دیکھنا میرا دیکھنا. وہ کیوں سن لیتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے انکار نہ کرو ان کا سننا میرا سننا. یاد رکھو وہ خدا نہیں بن جاتے، خدا کی صفتوں کے مظہر بن جاتے. اللہ فرماتا ہے میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں، پھر ان کی یہ شان ہو جاتی ہے کہ قلعہ خیبر کا دروازہ ہاتھوں پر اٹھا لیتی ہے. پھر ان کی یہ شان ہو جاتی ہے کہ بغداد میں بیٹھے بیٹھے سمندر میں ڈوبنے والے جہازوں کو پار لگا دیتی ہیں. کیوں؟ کہ ان کے ہاتھوں میں خدا تعالی کی قوتیں آ جاتی ہیں اور جلوہ گر ہوتی ہیں. وہ خدا نہیں بن جاتے، خدا کی صفت کے مظہر بن جاتے. تو دیوتے جو ہیں ان کی آنکھیں ہیں مگر وہ دیکھ نہیں سکتے، اور ان کا دیکھنا رب کا دیکھنا. ان کے کان ہیں وہ سن نہیں سکتے مگر ان کا سننا رب کا سننا. یہ نسبت خاک راہ عالم پاک تو کتنا بڑا ظلم ہے کہ بتوں اور مورتیوں کے حق میں اتری ہوئی آیتوں کو ولیوں پر ہی نہیں نبیوں پر بھی بلکہ سید الانبیاء پر چسپاں کیا جائے. اس سے بڑا کوئی ظلم ہو سکتا ہے؟ تو یہ لوگ اس ظلم کا ارتکاب کرتے رہتے. اسی واسطے دیکھو قرآن نے کیا فرمایا، بلا یزید الظالمین، یعنی ان کے نقصان خسران میں یہ قرآن اضافہ کرتا رہتا. کیا مطلب؟ کہ جوں یہ قرآن پڑھتے رہتے ہیں اور وہ بتوں والی آیتیں نبیوں ولیوں پر لگاتے رہتے ہیں، جو اس ظلم کا ارتکاب کرتے رہتے ہیں تو ان کے نقصان خسران میں اضافہ ہوتا رہتا ہے. تو میرے دوستو بزرگوں، یہ اصول یاد رکھو کہ من دون اللہ سے مراد بت ہے. یہاں میں ایک بات کروں، وہ بات ہمارے سنی حضرات کے ذہن میں بھی کھٹکتی ہوگی، طلباء بھی خیال کرتے ہوں گے، اور اصل میں ان کی توجہ نہیں، چونکہ مخالف اس آیت کو پیش کرتے ہیں اس واسطے میں اس کا ازالہ کروں. وہ کہتے ہیں دیکھو قرآن میں حضرت مریم کو اور حضرت عیسیٰ کو من دون اللہ کہا گیا ہے، اور آیت کیا پڑھتے ہیں؟ آیت پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اذ قال اللہ یا عیسیٰ، اذ قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی الہین من دون اللہ. بھئی آیت اگر میں نے صحیح نہ پڑھی ہو تو مجھے بتا. ہاں پہلے کیا الفاظ؟ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ ہے نا، اذ قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی وأمی الہین من دون اللہ. اب ٹھیک ہے، اب ترجمہ سنو. اذ قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم، یاد کرو جبکہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا عیسیٰ ابن مریم سے، انت قلت للناس، اے عیسیٰ کیا تو نے لوگوں سے یہ کہا تھا اتخذونی و امیہ، کہ بنا لو مجھ کو اور میری ماں کو الہین من دون اللہ، دو معبود، کیا تم نے یہ کہا تھا؟ تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں نے ہرگز نہیں کہا تھا، میں ایسی بات کیسے کہہ سکتا تھا جو میرے لیے کہنے لائق نہیں. تو یہ آیت پیش کر کے کہتے ہیں دیکھو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کو من دون اللہ کہا. تو تم جو کہتے ہو کہ بھئی من دون اللہ سے مراد بت ہے، تو یہاں تو اللہ نے عیسیٰ کو اور ان کی والدہ مریم کو من دون اللہ کہا، وہ تو بت نہیں تھے. تو میں کہتا ہوں کہ میرے عزیز بھائیوں طالب علموں ذرا غور سے میری بات سنو. اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے فرماتا ہے انت قلت للناس، اے عیسیٰ کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا اتخذونی و امیہ الہین من دون اللہ، مجھ کو اور میری ماں کو الہین من دون اللہ بنا لو، کیا تو نے کہا تھا؟ تو عیسیٰ
عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نہیں۔ تو اب ذرا غور کرو، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ عیسیٰ اور مریم دونوں من دون اللہ میں سے ہیں۔ اگر اللہ فرماتا کہ عیسیٰ اور مریم دونوں من دون اللہ میں سے ہیں تب تو یہ تسلیم کیا جاتا کہ اللہ نے ان کو من دون اللہ فرمایا ہے۔ اللہ نے نہیں فرمایا کہ عیسیٰ اور مریم دونوں من دون اللہ میں سے ہیں، بلکہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ ہمیں من دون اللہ بنا لو؟ تو کہیں گے نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ نہ تو عیسیٰ نے کہا کہ مجھ کو اور میری ماں کو من دون اللہ بناؤ، اور نہ اللہ نے کہا کہ عیسیٰ اور ان کی والدہ مریم من دون اللہ سے ہے۔ ان کو من دون اللہ بنایا تو کافروں نے بنایا، مشرکوں نے بنایا۔ معلوم ہوا اللہ کے پیاروں کو من دون اللہ بنانا یہ مومنوں کا کام نہیں بلکہ کافروں کا کام ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ عیسیٰ اور ان کی والدہ مریم من دون اللہ میں سے ہے، اور نہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ لوگوں مجھ کو اور میری ماں کو من دون اللہ بناؤ۔ تو کنہوں نے بنایا؟ عیسائی جو تھے ماننے والے، انہوں نے شرک کیا اور ان کو من دون اللہ بنایا۔ تو معلوم ہوا نبیوں ولیوں کو من دون اللہ بنانا یہ مومنوں کا کام نہیں ہے، یہ کافروں مشرکوں کا کام ہے۔ لو انہوں نے اس آیت کو پیش کیا اور الٹی یہ آیت ان کے خلاف پڑی۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ عیسائیوں نے جو حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کو من دون اللہ بنایا تو وہ کیسے بنایا؟ جاؤ آج دیکھ لو گرجوں کے اندر عیسیٰ کا انہوں نے بت بنایا ہوا ہے یا نہیں؟ بولو۔ حضرت مریم کا بھی بت بنایا ہوا ہے یا نہیں؟ اور وہ ان بتوں کو پوجتے ہیں یا نہیں؟ سجدہ کرتے ہیں یا نہیں؟ تو وہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، حضرت عیسیٰ کی پوجا نہیں کرتے۔ یاد رکھو اگر کسی بت کا نام عیسیٰ رکھ دیا جائے تو وہ بت ہی رہے گا، عیسیٰ نہیں بنے۔ بولو بت عیسیٰ بن گیا؟ میں کہتا ہوں پیغمبروں کو اور ولیوں کو چھوڑو، اگر کسی بت کو بنایا جائے اور اس کا نام خدا رکھ دیا جائے، بت بنایا جائے اور اس کا نام اللہ رکھ کے اس کی پوجا شروع کر دی جائے تو کیا وہ اللہ کی پوجا قرار پائے گی؟ بت کی پوجا قرار پائے گی، حالانکہ آپ نے اس کا نام تو اللہ رکھا ہوا ہے۔ تو اگر کسی بت کا نام اللہ رکھ دیا جائے تو اس کی پوجا کر کے یہ کہا جائے کہ میں اللہ کی پوجا کرتا ہوں تو اللہ کی پوجا قرار نہیں پائے گی، بت کی پوجا قرار پائے گی۔ اسی طرح اگر کسی بت کا نام عیسیٰ رکھ دیا جائے اور اس کی پوجا کی جائے تو وہ حضرت عیسیٰ کی پوجا نہیں ہوگی بلکہ بت کی پوجا ہوگی۔ اور بت کیا ہے؟ من دون اللہ۔ تو وہ من دون اللہ بت کی پوجا ہوگی، اللہ کی پوجا نہیں ہوگی۔ چنانچہ جن کو انہوں نے من دون اللہ بنایا نا، بت بنایا، مثلا عیسیٰ علیہ السلام کا بت بنا لیا، تو وہ عیسیٰ علیہ السلام تو ہے نہیں، وہ تو بت ہے۔ قیامت کے دن اللہ پجاریوں کو بھی اور بت کو بھی جہنم میں ڈال دے گا، کہے گا دنیا میں پوجا کرتے تھے، جاؤ اب جہنم میں بھی کرو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، ڈر جاؤ اس آگ سے جو کافروں کے واسطے تیار کی گئی ہے۔ اور اس آگ کا ایندھن کیا ہو؟ اللہ فرماتا ہے وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں۔ کون سے پتھر ہوں گے؟ یہی جن کو بت بنا کے پوجا گیا ہے۔ اللہ کہے گا جاؤ بھائی پجاریوں، ساتھ اپنے خداؤں کو بھی لے جاؤ، اور جس طرح دنیا میں ان کو پوجتے تھے اب جہنم میں بھی ان کو پوجنا اور مزہ اٹھانا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ مورتیوں کو بھی اور مورتیوں کے پجاریوں کو بھی جہنم میں ڈال دے گا۔ تو یاد رکھو اگر کوئی مورتی بنائی جائے اور اس کا نام کسی پیغمبر کے نام پر رکھ دیا جائے تو وہ مورتی پیغمبر نہیں بن جائے گی، اور مورتی کی پوجا قرار پائے گی، پیغمبر کی پوجا قرار نہیں پائے گی، اور اس پیغمبر کو اس مورتی سے کوئی تعلق نہیں ہو۔ لیکن یہ لوگ کیا کہتے ہیں
انہوں نے وہی من دون اللہ والی آیتیں نبیوں ولیوں پر لگائیں اور لوگوں کے ایمانوں کو تباہ و برباد کیا اور لوگوں کے دلوں سے نبیوں اور ولیوں کی عظمت کو نکالا۔ چنانچہ یہ کہتے ہیں، میں ایک دو مثالیں پیش کروں۔ ہم کہتے ہیں نا یا رسول اللہ، تو یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ کہنا شرک ہے۔ کہاں لکھا ہوا ہے جی؟ کہتے ہیں قرآن۔ جی کون سی آیت؟ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكَ وَلَا تَدْعُ، اور نہ پکار تو من دون اللہ، اللہ کے سوا، لا ينفعك شيئا ولا يضرك، جو نہ تو تمہیں کوئی نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ کوئی نقصان۔ غیر اللہ کو مت پکار، غیر اللہ کے لیے کوئی نفع نقصان نہیں پہنچا۔ آیت پڑھی یہ، اور تفسیر کیا ہوتی ہے؟ دیکھو اللہ فرماتا ہے میرے سوا کسی اور کو مت پکارو، غیر اللہ کو مت پکارو، یا رسول اللہ نہ کہو، یا علی نہ کہو، یا غوث نہ کہو، اللہ کے سوا کو مت پکارو، کیونکہ یہ جو اللہ کے سوا ہے نبی ولی، یہ تمہیں کوئی نفع و نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ آگے جو بیٹھے ہوتے ہیں نا بدھو کہتے سبحان اللہ، ہمارے مولوی صاحب نے کیا دلیل پیش کی۔ آئیے اب میں اس کے متعلق عرض کروں، پڑھے لکھے حضرات ذرا خصوصاً توجہ کریں۔ دیکھو اللہ کیا فرماتا ہے وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ، ان کا ترجمہ لو، اللہ کے سوا کو نہ پکارو، جو اللہ کے سوا ہیں ان کو نہ پکارو۔ ذرا غور سے سننا میری بات تاکہ آپ کو ترجمہ سننے اور سمجھنے کی ذرا صلاحیت پیدا ہو جائے۔ صلاحیت اللہ نے بخشی ہے، ذرا توجہ دلا رہا۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ اللہ کے سوا جو ہے ان کو مت پکارو۔ تو بولو زندہ جو ہے وہ بھی اللہ کے سوا ہے یا نہیں؟ اللہ کے سوا، زندہ بھی اللہ کے سوا، مردہ بھی اللہ کے سوا، جو قریب بیٹھا ہے وہ بھی اللہ کے سوا، جو دور بیٹھا ہے وہ بھی اللہ کے سوا۔ تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ مردوں کو نہ پکارو یا دور والوں کو نہ پکارو، اللہ فرماتا ہے جو اللہ کے سوا ہے ان کو نہ پکارو، اور زندے بھی اللہ کے سوا ہے۔ تو پھر تو اگر آپ کسی زندے کو پکاریں گے تو بھی مشرک، جو قریب بیٹھے ہیں وہ بھی اللہ کے سوا ہے، اگر کسی قریب بیٹھے ہو تو آپ پکاریں گے تو بھی مشرک، کیونکہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ان کو نہ پکارے جو دور ہے، ان کو نہ پکارے جو مردے، اللہ نے تو یہ فرمایا ہے ان کو نہ پکارے جو اللہ کے سوا ہے۔ تو زندے بھی اللہ کے سوا، مردے بھی اللہ کے سوا، جو قریب بیٹھے ہیں وہ بھی اللہ کے سوا، جو دور بیٹھے ہیں وہ بھی اللہ کے سوا۔ پھر تو آپ جس کسی کو بھی پکاریں گے مشرک ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ اگر آپ نے زندے کو پکارا، قریب کو پکارا، مثلا استاد نے شاگرد کو بلایا، اوے نظام الدین ادھر آ، او نظام الدین، او مشرک، کیونکہ نظام الدین غیر اللہ ہے، اللہ کے سوا ہے۔ اور اگر کسی بچے کو کسی دوسرے بچے نے مارا اور اس نے اپنی ماں یا باپ کو پکارا، اماں بابا یہ مجھے مارتا ہے، اس نے اماں بابے کو پکارا، تو اماں بابا بھی اللہ کے سوا، وہ بچہ بھی پکارنے والا مشرک ہے۔ میاں آپ قریب کو پکاریں تو مشرک ہو جائیں گے، دور والے کو پکاریں تو مشرک ہو جائیں گے، زندے کو پکاریں تو مشرک ہو جائیں گے، مردے کو پکاریں تو مشرک ہو جائیں گے، کیونکہ یہ سب اللہ کے سوا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ قریب والوں کو پکار لو، دور والوں کو نہ پکارو، زندوں کو پکار لو، مردوں کو۔ اللہ نے تو یہ فرمایا جو اللہ کے سوا ہے ان کو مت۔ تو بولو اگر ان کا ترجمہ لیا جائے تو کوئی مسلمان رہ سکتا ہے؟ یہ خود بھی نہیں رہ سکتے، تو کیا کہنے ایسا ترجمہ کیا کہ اس کی زد میں خود بھی آ گئے۔ میاں وہ ترجمہ کرو جو صحیح ہے۔ اب آؤ ترجمہ۔ اللہ فرماتا ہے بَلَا تَدْعُ مِن
دون اللہ، یہ بت جو ہے ان کو مت پکارو، اس لیے ما لا ينفعک شیئا ولا یضرک، یہ بت تمہیں نہ کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ کوئی نقصان پہنچا سکتی ہے۔ سیدھی بات ہوگی۔ من دون اللہ سے مراد ہے بت، اگر من دون اللہ سے مراد نبی ولی لیں گے تو پھر وہاں زندے یا مردے کی قید نہیں، قریب یا بعید کی قید نہیں۔ پھر ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ تم زندوں سے کیوں مدد مانگتے ہو؟ تو کہتے ہیں جی مردوں سے مدد نہیں مانگنی چاہیے، زندوں سے تو جائز ہے۔ لو، یہ تم نے تفریق کدھر سے نکال لی؟ اللہ تو مطلقاً فرماتا ہے جو اللہ کے سوا، تو حد ہو گئی۔ لوگوں کو اتنی سمجھ نہیں ہوتی، وہ باتیں سنتے ہیں اور وہ دھوکے میں آ جاتے ہیں کہ مولوی صاحب ہیں، منہ پر داڑھی رکھی ہوئی ہے، قرآن پڑھ رہے ہیں، ترجمہ کر رہے ہیں، وہ مان لیتے ہیں اور ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اسی ماننے میں ایمان کا جنازہ نکل رہا۔ آگے ایک بات اور پیش کروں، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ قرآن میں اختلاف ہے؟ بولو، سوچ کے بات کرو، قرآن میں اختلاف ہے؟ تو نہیں، قرآن میں اختلاف یا تضاد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر یہ قرآن اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے نازل ہوا ہوتا تو تم اس میں بڑا اختلاف پاتے، چونکہ اس کے نازل کرنے والا اللہ ہے تو اس کے کلام میں اختلاف نہیں ہے۔ کیونکہ بندہ جو ہوتا ہے نا وہ بعض مرتبہ پہلے کچھ اور بات کہتا ہے، بعد میں کچھ اور کہہ دیتا ہے، اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا پہلے میں اس کے خلاف کہہ چکا ہوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے، اس قسم کی بھول چوک وغیرہ سے پاک۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، قرآن میں اختلاف نہیں ہے، قرآن اختلاف کی تعلیم نہیں دیتا، قرآن تو اتحاد اور اتفاق کی تعلیم دیتا ہے۔ قرآن میں اختلاف نہیں، بولو سارے، قرآن میں اختلاف نہیں۔ اب میں دو آیتیں پڑھتا ہوں جن میں اختلاف نظر آئے گا، اور پھر وہ اختلاف کیسے دور ہوگا؟ جب آپ عدل کریں۔ سنو، پہلی آیت میں اللہ فرماتا ہے مَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ، مَا لَكُم نہیں ہے واسطے تمہارے، مِن دُونِ اللَّهِ، پہلے ان کا ترجمہ لو، اللہ کے سوا نہیں ہے واسطے تمہارے، اللہ کے سوا من ولی، کوئی ولی۔ بامحاورہ ترجمہ یہ ہوگا کہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی ولی نہیں ہے۔ بولو بھائی، اللہ کے سوا تمہارا کوئی ولی نہیں۔ اچھا، اس آیت کو اگر آپ اسی طرح ہی مانیں کہ اللہ کے سوا ہمارا کوئی ولی نہیں تو دوسری آیت کا انکار ہوتا ہے، اور دو آیتوں میں اختلاف نظر آتا ہے۔ مثلا دوسری آیت میں اللہ فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون، انما سوائے اس کے نہیں، ولیکم اللہ، تمہارا ولی اللہ، ورسولہ اور اس کا رسول ہے، والذین آمنوا اور وہ ایمان والے ہیں، الذین یقیمون الصلاۃ جو نماز قائم رکھتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ اور زکات دیتے ہیں، وہم راکعون اور وہ اللہ کے حضور عاجزی کرنے والے ہیں۔ اب دونوں آیتوں کو سامنے رکھو، پہلی آیت میں فرمایا اللہ کے سوا تمہارا کوئی ولی نہیں، دوسری آیت میں فرمایا اللہ بھی تمہارا ولی ہے، اس کا رسول بھی تمہارا ولی ہے، ایمان والے بھی تمہارے ولی ہیں۔ بولو ان دونوں آیتوں پر ایمان کیسے ہو؟ اگر پہلی آیت پر ایمان رکھے کہ اللہ کے سوا ہمارا کوئی ولی نہیں تو دوسری آیت کا انکار ہوتا ہے، اگر دوسری آیت پر ایمان رکھے کہ اللہ بھی ہمارا ولی، اس کا رسول بھی ہمارا ولی، ایمان والے بھی ہمارے ولی، تو پہلی آیت کا انکار ہوتا ہے، اور انکار ہم نے کسی آیت کا کرنا نہیں۔
اس طرح تو ان دونوں آیتوں میں اختلاف نظر آتا ہے اور قرآن میں اختلاف ہے نہیں، تو بولو یہ اختلاف کیسے اٹھے گا اور دونوں آیتوں پر ایمان کیسے ہوگا؟ آئیے میں بتاؤں۔ پہلی آیت میں لفظ ہے جس کو میں نے آپ کو، جو لفظ میں نے آپ کو یاد کروایا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ما لکم من دون اللہ من ولی۔ اب بالکل معاملہ صاف ہو جائے، بولو من دون اللہ سے مراد کون ہے؟ بت تو آپ ترجمہ کرو صحیح، عدل سے کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما لکم من دون اللہ من ولی، یہ من دون اللہ جو ہے بت، ان میں تمہارا کوئی ولی نہیں، بتوں میں تمہارا کوئی ولی نہیں، من دون اللہ میں تمہارا کوئی ولی نہیں۔ یا اللہ من دون اللہ میں تو ہمارا کوئی ولی نہیں، ویسے کوئی ہمارا ولی ہے؟ اللہ فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، اللہ تمہارا ولی ہے، اس کا رسول تمہارا ولی ہے، ایمان والے تمہارے ولی ہیں، مگر من دون اللہ بت جو ہے ان میں تمہارا کوئی ولی نہیں۔ اختلاف بھی دور ہو گیا، دونوں آیتوں پر ایمان بھی ہو گیا، کب؟ جب کہ ترجمہ کیا گیا عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، اور یہ کرتے ہیں ظلم۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اسی واسطے میں آپ کو بتاؤں، ان کے چہرے دیکھا کرو، جو جو بڈھے ہوتے جاتے ہیں نا چہرے پر کالک بڑھتی جاتی ہے، صحیح میں کہہ رہا ہوں، جو جو بڈھے ہوتے جائیں گے چہروں پر کالک بڑھتی جائے گی، ان کے چہروں میں نورانیت اور روحانیت نہیں ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ مرد تو بعد شکل بہاؤندے نہیں، یہ کہتے ہیں بڑا نورانی چہرہ سی، وہ تابوت کھلیا ہی نہیں، انہیں اتوں ہی لکھ دیتا بھی کھولیا نہ جائے، اے کھولنے والا نہیں، اے چہرہ دیکھنے کے قابل نہیں۔ میاں کیوں نہ ہو، جو بے ادبیاں گستاخیاں کرتے ہیں نا ان میں نورانیت اور روحانیت نہیں ہے۔ یہ چہروں کے اندر، چہرے ہی اللہ نے ایسے بنائے ہیں کہ پتہ چل جاتا ہے۔ چہرے دیکھا کرو، یقین مانو ہم تو چہرے دیکھ کر پہچان لیں، یقین مانو۔ اب ہمارا اتنا وہ ملکہ کہہ لیجئے یا وہ تجربہ کہہ لیجئے یا جو مرضی کہہ لیجئے، ہم تو چہرہ دیکھ کے پہچان لیتے کہ یہ کون سی جنس ہے۔ اور میں ایک بات بتاؤں، جس کی اصل ٹھیک ہوگی نا، اصل ہے وہ چاہے بدعمل ہی کیوں نہ ہو، اللہ والوں کا ادب کرے، ادب کرے۔ بزرگان دین کا نام آ جائے گا، ادب کرے گا، جھک جائے گا۔ اور جو لوگ بزرگان دین کا ادب کرنے والے، چاہے وہ بدعمل ہی کیوں نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ ان کا آخر اچھا کر دیتا ہے، وہ مومن ہو کے مرتے ہیں۔ اور جو بے ادب ہوتے ہیں، چاہے کتنی نمازیں پڑھتے رہیں، روزے قرض رکھتے رہیں، اگر بے ادب ہیں نبیوں ولیوں کے، تو ان کا آخر دیکھا کرو، ان کا آخر دیکھا کرو، اور یہ سمجھ لو کہ بے ادب وہی ہوگا جس کی اصل میں فرق ہوگا، اور مرتے ہیں تو بے ایمان ہو کے مرتے ہیں۔ یہ چنانچہ حدیث بات سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ بعض بندے کام جنتیوں والے کرتے رہتے ہیں، سنی یہ حدیث یا نہیں؟ علماء کرام بیٹھے، حضور نے فرمایا بعض بندے کام جنتیوں والے کرتے رہتے، یہاں تک کہ ان کے اور جنت کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، اور پھر شکاوت ان پر غالب آتی ہے، اور ان سے ایسی بات کا ظہور ہوتا ہے کہ سیدھے جنت میں چلے جائیں۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، چاہے یہ کتنی نمازیں پڑھے، روزے رکھے، ان کا آخر دیکھا کرو، مرتے وقت ان کی حالت دیکھا کرو بے ادبوں کی۔ اور ہمارے لوگ جو ہیں نا، چاہے وہ سادے ہی ہوں، چاہے وہ کبھی کبھی نماز وغیرہ چھوڑ ہی دیتے ہوں، اللہ سب کو توفیق دے، مگر دل میں ادب ہے، تعظیم ہے حضور کی، اولیاء اللہ کی۔ ہم نے مرتے ہوئے دیکھا کلمہ پڑھتے ہوئے جاتے،
میرے بزرگوں اور دوستوں، چنانچہ یہ بات بھی کاری دوں، ہمارے بات سننی کہتے ہیں مولوی صاحب یہ لوگ نماز روزے کے بڑے پابند ہیں، نمازی بڑے بڑے ہیں۔ اس بات کو دیکھ کر بھی بعض لوگ پھنس جاتے ہیں، چکر میں آ جاتے ہیں۔ ان کے ماتھوں کے محراب، لمبے لمبے سجدے ہیں، یہ ٹکنوں سے اوپر جناب پائچے پجاموں کے اور تہمتوں کے اور مسکینوں والی شکل یہ ان باتوں سے بھی بڑے متاثر ہو جائے، کہتے ہیں مولوی صاحب یہ نمازی بڑے ہیں، نماز بڑی پابندی سے پڑھتے، اور ہمارے سنی لوگ جو ہیں وہ نماز میں ذرا سستی کریں، ذرا غفلت کریں۔ بات ٹھیک ہے، یہ بات یہ ٹھیک، لیکن میں آپ کو آج اس کا فلسفہ بتاؤں۔ نماز اللہ تعالی کا حکم ہے، ہر مسلمان مرد و عورت عاقل بالغ پر 5 وقتہ فرض عین ہے۔ ایک وقت کی بھی نماز چھوڑے تو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، بہت بڑا گناہگار۔ نماز میرے دوستوں بیمار کو بھی معاف نہیں، بولو بیمار کو نماز معاف؟ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کے پڑھے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا، لیٹا لیٹا اشاروں سے معاف نہیں۔ نماز میدان جنگ میں معاف نہیں، چاہے گولیاں می کی طرح برستی ہیں، گولے چلتے ہیں، بم چلتے ہیں، وہاں نماز معاف نہیں تو امن چین سے گھروں میں رہنے والوں کو کیسے معاف ہو جائے گی؟ نماز معاف پڑھا کرو، قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا سوال ہے۔ حضور فرماتے ہیں یہ درست ہوئی تو سب کچھ درست، اور اگر یہ بگڑی تو سب کچھ بگڑ۔ نماز فرض ہے، پڑھا کرو، نماز نہ چھوڑا کرو، سستی